والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 94 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذو القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والوں میں ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان بستی والوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جملہ اسباب ہے۔ ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، یہ یافز بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تو کھیتیاں، سبزے، سب کچھ یہ ختم کر دیتے، کھا جاتے، بلکہ یہ انسانوں اور جانوروں کو بھی کھا جاتے، تو زمین پر کچھ بھی ہریالی نہ چھوڑتے۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، آگ دھنکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا، مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں، تو یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قال، کہا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے پاس کثیر مال ہے اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو ان کے بعد ان سے بنیادیں کھدوائی، جب وہ پانی تک پہنچے تو اس میں پتھر پگھلائے اور تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ برا دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، تو یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج اور ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔
ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس سے پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ قال کہا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیوار میرے رب کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو میرا رب اس دیوار کو پاش کر دے گا اور میرے رب نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ سچا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے متعلق ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو، باقی کل توڑیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ وہ استثناء یعنی انشاءاللہ کے ساتھ کہے گا۔ دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑیں گے کہ ان کا ایک دوسرے پر اس طرح آئے گا، ان کے گروہ ایک دوسرے پر اس طرح آئیں گے کہ جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے، یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوق کو عذاب و ثواب کے لیے جمع کر لائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور ہم اس دن جہنم لائیں گے، یعنی جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مارنا اور جنگاڑنا سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ الذین، وہ لوگ۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے۔ اب اس آیت میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ آیات الہیہ اور قرآن، ہدایت، بیان، دلائل قدرت اور ایمان سے اندھے بنے رہے اور ان میں کسی چیز کو وہ نہ دیکھ سکے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات سن نہ سکے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ افحسب الذین کفروا، تو کیا کافر سمجھتے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے کہ میرے بندوں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے اور ان سے کچھ نفع پائیں گے۔ ان کا یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے انہیں اپنا دشمن سمجھتے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور کافروں کا گمان فاسد ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہو گئی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ملائکہ
اور ایمان والوں کی مددگار ہو کر ان کی شفاعت کریں گے، نہ کافروں کی۔ یعنی انبیاء بھی اور ملائکہ بھی اور دیگر نیک جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی تو شفاعت فرمائیں گے، لیکن جو کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تو فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے عمل ناقص ہیں، جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں اٹھائی اور یہ امید کرتے رہے کہ ان کے اعمال پر فضل اور عطا سے انہیں نوازا جائے گا، مگر اس کے بجائے ہلاکت و بربادی میں جا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین رہتے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خارج لوگ ہیں، خارجی ہیں، اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی تعبیر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔